ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی کسی نفس کی طرف سے سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے تاوان لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آخرت سے، قیامت کے دن اور آخرت کے دن سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ اور تاوان لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ عام طور پر دنیا میں کسی مجرم اور ملزم کو چھڑوانے کی جو صورتیں ہو سکتی تھیں، ان سب کی اللہ نے نفی فرما دی کہ دنیا میں کوئی نفس کسی کے کام آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی یاری دوستی نکل آتی ہے اور وہ ملزم اور مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی بڑی سفارش آ جاتی ہے، سفارش کے بل بوتے پر اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا کوئی رشوت اور تاوان اور فدیہ لے لیا جاتا ہے، اور یا کوئی اور ذریعے سے اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن یہ کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ اس میں سے ولا يقبل منها شفاعہ، کل قیامت کے دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کے متعلق عرض کرنا ہے کیونکہ باقی احادیث میں اور باقی مقامات پر موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، انبیاء سفارش فرمائیں گے، علماء، شہداء، حفاظ وہ سفارش کریں گے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں شفاعت کی 3 قسمیں ہیں، سفارش کی 3 قسمیں ہیں جو کل قیامت کے دن یا آج کسی کے سامنے ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے کل قیامت کے دن کون سی ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی؟ ایک ہے شفاعت وجاہت، وجاہت کہا جاتا ہے رعب اور دبدبے کی سفارش، کہ ایک بندے کا رعب اور دبدبہ اور طاقت اتنی ہے کہ وہ اگر کسی کے ہاں سفارش کرے گا تو اگلے کو مجبوراً اس کی سفارش ماننی پڑے گی۔ اس کا اپنا دل نہیں کر رہا کہ وہ ملزم کو چھوڑے، مجرم کو چھوڑے، لیکن سفارش کسی بڑے بندے کی آ گئی، اس کا رعب اور دبدبہ اور طاقت ہے، اگر اس کی سفارش نہ مانے گا تو اس کو خطرہ ہے کہ وہ کہیں مجھے نہ نقصان پہنچا دے۔ اس کو کہا جاتا ہے شفاعت وجاہت۔ یہ سفارش کل قیامت کے دن میدان محشر میں نہیں ہوگی، یا اس کے بعد کسی بھی یعنی حالت میں آخرت میں اللہ کے سامنے کوئی بندہ ایسی سفارش نہیں کر سکتا کہ اللہ کسی سے مجبور ہو جائے، اللہ کو کسی کا ڈر ہو، یا اللہ کو کسی کی سفارش ضرور ماننی پڑے، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ دوسری قسم ہے شفاعت محبت، کہ ایک بندے کا کوئی یار دوست ہے، کوئی عزیز و اقارب ہے، اس سے اس کو پیار محبت ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا کوئی اور اس کی محبوب ہے، کوئی محبوبہ ہے یا محبوب ہے، اس نے سفارش کر دی، اس نے سفارش کر دی کہ فلاں ملزم کو چھوڑ دو، فلاں مجرم کو چھوڑ دو۔ اب دل تو اس کا نہیں کر رہا کہ میں اس کو مجرم یا ملزم کو چھوڑوں، لیکن محبت کی وجہ سے اس کو سفارش اس کی ماننی پڑ رہی ہے۔ ایک قسم کی یہ بھی مجبوری ہے، مجبوری ہے، وہ مجبوری محبت والی ہے، اس وجہ سے وہ سفارش جو ہے اس کو ماننی پڑتی ہے، اور وہ اس کی سفارش سے مجرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم والی سفارش بھی کل قیامت کے دن نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت کو اگرچہ اپنے بندوں سے محبت ہے، انبیاء سے، اولیاء سے محبت ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے اس درجے کی محبت یا محبت اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہو جائے، ایسی بات نہیں۔
اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے کہ کسی کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کو وہ اس کی سفارش ماننی پڑے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء یا اولیاء یا اللہ کے نیک بندے وہ زور سے سفارش منوا لیں گے یا اپنی محبت کی وجہ سے سفارش اللہ سے منوا لیں گے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے دربار میں یہ سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اور ان دونوں قسم کی سفارشوں کو نام دیا جاتا ہے شفاعت قہریہ، زبردستی کی سفارش، غلبے والی سفارش۔ یہ دونوں قسم کی سفارشیں اللہ کے دربار میں نہیں چل سکتی۔ تیسری قسم کی سفارش ہے شفاعت بالاذن، اجازت والی سفارش۔ خود اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ تو سفارش کر، آپ سفارش کریں، اس کی وہ سفارش کریں گے اور پھر سفارش قبول کی جائے گی۔ اور یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ نے، کسی قاضی نے کسی مجرم اور ملزم کو پکڑا، لیکن دیکھا کہ اس کا جرم چھوٹا ہے یا اس پہلے تو یہ جرم نہیں کرنے والا تھا، بس مجبوری میں اس نے کر لیا، اس کا اپنا دل بھی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے قانونی طور پر دوسرا راستہ اپناتے ہوئے وہ کسی کو گویا کہ اجازت دے دیتا ہے کہ چل تو سفارش کر دے، میں تیری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دوں گا، تاکہ قانون پر بھی کوئی زد نہ آئے اور یہ رہا بھی ہو جائے۔ اور یہ سفارش شفاعت بالاذن یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں سفارش کی نفی کی کہ قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس نفی سے مراد پہلی دو قسم کی سفارشوں کی نفی ہے کہ پہلی دو قسم کی سفارشیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اور جہاں اللہ نے شفاعت کو یا نبی پاک نے شفاعت کو ثابت کیا، اس شفاعت سے مراد تیسری قسم کی شفاعت ہے شفاعت بالاذن، کہ اللہ رب العزت اجازت دیں گے پھر سفارش ہوگی۔ مشرکین مکہ نے جو اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں عقیدہ بنا رکھا تھا، وہ پہلی دو قسموں کی سفارش کا تھا کہ اللہ نے ہمارے معبود اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ الیاذ باللہ مجبوراً ان کو سفارش ماننی پڑے گی، اللہ کو ان کی سفارش ماننی پڑے گی یا وہ زور منوا لیں گے۔ اللہ نے وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے کہ یہ سفارشی ہے اور یہ سفارشی نہیں؟ وہ تو کل قیامت کے دن میں جس کو اجازت دوں گا وہ سفارش کر سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی بھی جرت اور ہمت اور طاقت نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں میدان محشر کی تفصیل کو ذکر فرمایا۔ وہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں جب سورج بالکل قریب ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس وقت بڑا عرصہ گزر جائے گا، قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کافی حصہ اس دن کا گزر جائے گا کہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، کوئی مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت کوئی سفارش فرمائیں اللہ کے ہاں، چلو حساب کتاب شروع تو ہو، یہ تو بعد کا معاملہ ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، میدان محشر کی گرمی سے تو بچیں۔ حضرت آدم کے پاس لوگ آئیں گے یا حضرت آدم سے عرض کریں گے یا نبی اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، لہذا آپ اللہ کے ہاں کوئی سفارش فرمائیں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم معذرت کریں گے اور فرمائیں گے لست لہا، میں آج اس قابل اور اس لائق نہیں کہ میں اللہ کے ہاں بات کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ میں سفارش تمہارے لیے کروں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے درخت کیوں کھایا تھا، جنت میں جس درخت سے میں نے منع کیا تھا وہ کیوں کھایا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں سفارش نہیں کرتا۔ نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرما دیں گے لست لہا۔
لست لہا، میں اس قابل اور اس لائق نہیں۔ سارے انبیاء اپنا اپنا عذر اور بہانہ پیش کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، سارے انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آخری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی کچھ کر سکیں گے آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، واقعی آج میں اس قابل اور اس لائق ہوں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں، یہ مقام آج مجھے ملنے والا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں چلوں گا، اللہ کے عرش کے سامنے پہنچوں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اس حمد و ثنا کے لیے جو کلمات اور الفاظ ہیں وہ اللہ اسی وقت میرے دل میں القاء کرے گا، اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں بتائے۔ ایسے کلمات ہوں گے کہ ان کلمات سے میں اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور پھر سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اسی شفاعت کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی یہ بڑی سفارش ہوگی، اور اس سفارش بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ پوری کائنات کے لوگوں کو ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اس سفارش کا فائدہ ہوگا، سب کے لیے یہ سفارش کی جائے گی۔ یہ سفارش جنت میں داخلے کی نہیں، یہ سفارش ہے صرف حساب کتاب شروع ہونے کی۔ اس کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ۔ اور اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے وہ اپنی امت کے لوگوں کے لیے فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو سفارش ہوگی وہ وہی ہوگی جس کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائیں گے اور وہ سفارش کریں گے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کل قیامت کے دن جب روح الامین، جبریل امین اور باقی فرشتے بھی صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اس وقت کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کوئی کتنے بادشاہ ہوں گے آسمان و زمین میں، کتنی بادشاہی ہیں، لیکن وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، الا یہ کہ اجازت اللہ عطا فرمائیں، اور پھر جس کے لیے چاہیں گے اور جس پر راضی ہوں گے اس کے لیے وہ سفارش فائدہ مند ہوگی۔ جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت ملے گی اس کے لیے سفارش کی جا سکے گی، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اور پھر سفارش کی کئی قسمیں ہوں گی۔ اس بات کی بھی سفارش ہوگی کہ یا اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر اس بات کی بھی سفارشیں کی جائیں گی کہ یا اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیجیے۔ اس بات کی بھی سفارش ہوگی کہ اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے جو جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اعراف، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف، اعراف والے، ان کے لیے بھی سفارش کی جائے گی کہ یا اللہ اب ان کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اس طرح مختلف قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کون کون لوگ کر سکیں گے اور کس کے حق میں سفارش کر سکیں گے، اس بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے مرتکبین کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔
میں ان کے لیے سفارش، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ تو دنیا میں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، نیکی کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جو توبہ نہ کر سکے ان کے لیے میری سفارش ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، صبح فجر کے وقت آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فجر کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جانتے ہو کہ رات کو مجھے اللہ نے ایک بات میں، دو باتوں میں اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ اور اللہ اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دو باتوں میں اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے، ایک تو یہ کہ ان يدخل نصف امتی الجنہ، کہ میں اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لوں، آپ کی مرضی، یا دوسری مرضی یہ آپ یہ کر لیں کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے سفارش کرنے کا، آپ سفارش کر لیں، یا آدھی امت جنت میں لے جائیں، یا سفارش کا آپ کو حق دیا جاتا ہے، آپ سفارش کر کے جتنے مرضی لے جانا۔ آپ نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو پسند کیا، میں نے سفارش کو پسند کیا۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری سفارش ہر اس بندے کے لیے فائدہ مند ہوگی، ہر اس بندے کو پہنچے گی جو اس حال میں دنیا سے گیا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کل قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق بندہ وہ ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ جس نے سچے دل سے پڑھا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے لیے میری سفارش فائدہ مند ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا دی ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ضرور قبول ہوگی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کرنے میں جلدی کر لی، دنیا میں انہوں نے دعائیں کر لیں۔ اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کر رکھی۔ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری وہ سفارش پہنچے گی انشاءاللہ ہر اس بندے کو جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس نے اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر مبارک سے نکالا جائے گا، زمین پھٹے گی سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا، ولا فخرا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ انا اول شافع اول مشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، میری سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی، ولا فخرا۔ ولواء الحمد بیدی، اور حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخرا، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ اتنے بڑے بڑے عہدے، گویا کہ اتنی بڑی بڑی عظمتیں اور فضیلتیں، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کرتا، اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الفقر فخری، میرا فقر اور غربت ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں فقیر اور غریب ہوں۔ غربت پر نبی پاک فخر فرما رہے ہیں، اور اتنی عظمتوں اور شانوں والے کاموں پر فرمایا ولا فخرا، میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت، جو بندہ اذان سننے کے بعد یہ الفاظ پڑھے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش واجب ہو چکی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ صبح درود پڑھے،
10 مرتبہ شام کو درود پڑھے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری سفارش کو وہ پا لے گا۔ اور آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، آج میں تیرے سامنے اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کر۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا رہا، فشفعنی فیہ، میری اس کے حق میں سفارش قبول کر۔ نبی پاک نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اور وہ سورت شفاعت لرجل، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، وہی تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورت الملک ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، اور ان کے سامنے قرآن پر عمل کرنے والوں کے سامنے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، پہلی بڑی 2 صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، وہ آگے سامنے آ جائیں گی، ایسے جیسے کوئی روشنی نکل رہی ہو، ایسے جیسے کوئی ہیں سیاہ بادل لیکن ان سے روشنی نکل رہی ہے، اور وہ دونوں صورتیں ان پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ تو حاجان، وہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی اللہ سے کہ یا اللہ ان کو جنت کے اندر بھیج۔ تو اس لیے یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہم قرآن کی سفارش کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے امیدوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم ان اعمال پر امید کر لیں۔ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ان اعمال کو کیا جائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کسی کی اولاد جو بچپن میں فوت ہو جائے، نابالغ بچے اور بچیاں، وہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے سفارش فرمائیں گے، وہ رکاوٹ بن جائیں گی اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن ان اعمال سے سفارش کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو آپ نے نبی پاک نے خود شرط بیان فرما دی، وَهِيَ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، موحد ہو، گنہگار ہو، تو اس گنہگار کے لیے تو اس سے یہ سفارش فائدہ دے گی۔ یہاں جہاں نفی کی گئی، ان نفی سے مراد کافروں کے حق میں، مشرکین، منافقین، کافر یا کافروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ مومنین بھی سفارش فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنت میں ایمان والے اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ دوست، کچھ عزیز و قارب جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ یا اللہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے وہ تو جہنم میں ہیں، یا اللہ ہم آپ سے سفارش فرما کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے اے ایمان والو جاؤ، جہنم کی طرف جاؤ، جس بندے کے دل میں تمہیں 1 دینار کے بدلے 1 دینار کے برابر ایمان نظر آتا ہے، اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ ایمان والے جائیں گے اور اپنے اپنے پہچان والے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ پھر وہ دوبارہ عرض کریں گے یا اللہ، پھر موقع عطا فرمائیں، سفارش کریں گے یا اللہ بھی کچھ اور بندے ہیں جو جہنم میں ہیں، ان کو بھی نکالنے کی ہم سفارش کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جس بندے کے دل میں نصف دینار، آدھے دینار کے بدلے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کر لاؤ۔
ان کو بھی نکالا جائے گا۔ تیسری بار پھر سفارش کریں گے، اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ اور اس وقت آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا جب ایمان والے جہنم کی طرف جائیں گے اور ان کو نکالنے کے لیے جائیں گے تو جہنمی ایمان والوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو، اور اس وقت کہیں گے اور یاد دلائیں گے کہ یار تو مجھے نہیں پہچانتا، اما تعرفنی سقیت شربتن، میں نے تجھے فلاں موقع پر پانی پلایا تھا، میں نے تجھے فلاں موقع پر فلاں چیز دی تھی، میں نے تجھے فلاں موقع پر تیرا فلاں کام کیا تھا۔ اس طرح وہ یاد دہانی کرائیں گے تو وہ بندہ جنتی وہ اس کو بھی نکالتا جائے گا اور اللہ سے سفارش قبول کرواتا جائے گا۔ تو یہ ساری سفارشیں حاصل ہو سکتی ہیں، شرط یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا حسابا يسيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم